بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اور نہیں کی بحث ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کرنا، جیسے ہم کہیں تو پڑھ اقرا، یا کہیں تم سب لکھو اکتبو وغیرہ۔ اور نہیں کہتے ہیں کسی کام سے کسی کو منع کرنا، کسی کو کسی کام سے روکنا کہ یہ مت کرو۔ مثال کے طور پر کسی سے کہنا تم سب مت کھیلو، یعنی کھیلنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ عربی میں کہیں گے لا تلعبوا۔ امر کے لیے افعال کا صیغہ آتا ہے جیسے تو کر، اور نہیں کے لیے لا تفعل کا صیغہ آتا ہے کہ تو اس کام کو مت کر۔ قرآن کریم میں امر اور نہیں کی مثال، نہیں کی مثال لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لا تشرک نہیں کا صیغہ ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اچھے کام کا حکم دو، وانہا عن المنکر، برے کام سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، اور یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اس میں اقم امر ہے، وامر امر ہے، وانہا امر کا صیغہ ہے، واصبر امر کا صیغہ ہے۔ یہ چار صیغے اس آیت میں موجود ہیں۔ نہیں کی مثال اسی آیت سے ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گال کو مت ٹیڑھا کر، یعنی اپنے گال کو مت پھلا لوگوں کے سامنے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اترا کر مت چل، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا، نہیں پسند ہر اترانے والا، فخر کرنے والا۔ تو اس آیت میں ولا تصعر، لا تصعر نہیں کا صیغہ ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں جزم ہے۔ ولا تمشی اصل میں یا حذف ہو گیا ہے، اور معنی کیا ہے تو مت چل، ولا تمشی تو مت چل نہیں کا صیغہ ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ تصعر مت پھلا، منع کیا جا رہا ہے، نہیں کا صیغہ ہے۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقصد فی مشیک، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ وقصد امر کا صیغہ ہے، میانہ روی اختیار کرو، وغضض پست رکھو، پست رکھنے کے معنی میں ہے آواز کو نیچا رکھو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت سے ہمیں لا تشرک نہیں کا صیغہ معلوم ہوا کہ شرک مت کرو، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، وامر حکم دو، وانہا برائی سے منع کرو، واصبر صبر کرو، ولا تصعر کہ گال کو مت پھلا، ولا تمشی مت چل نہیں کا صیغہ ہے، وقصد امر کا صیغہ ہے، لا نہیں ہے شروع میں، وقصد میانہ روی اختیار کر، وغضض پست رکھ اپنی آواز۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم میں امر اور نہیں کے صیغوں کو پہچان لیا جائے